کتاب تھی اس وقت کے لیے تھی، ان لوگ کے لیے تھی. آج ہمیں اسی لیے وید اگر خدا کی کتاب تھی اس وقت کے لیے تھی، ان لوگ کے لیے تھی. یار کتنا بڑا جاہل ہے، اس کو لوگ اسکالر بولتے ہیں. تو ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں ایک جملہ بولتا ہوں، کسی گدھے کو ٹائی اور کوٹ پہنا دو تو پڑھا لکھا نہیں بن جاتا، گدھا گدھا ہی رہے ہے نا. اب گدھا پڑھا دیکھیے اس کا. اسی لیے وید اگر خدا کی کتاب تھی، وید خدا کی کتاب تھی، اس کو کس نے بتا دیا وید خدا کی کتاب تھی؟ خدا کی کتابیں کتنی ہیں؟ 4. کون سی؟ توریت، زبور، انجیل اور قرآن. اگر وید بھی خدا کی کتاب ہے تو 4 نہیں ہوتی، رگ وید، سام وید، اتھر وید اور یجروید. تو 8 ہونا چاہیے تھا، مگر آج تک کسی سے آپ نے سنا، کسی کتاب میں پڑھا، رسول کی کوئی حدیث نہیں کہ حضور نے کہا کہ دیکھو وید بھی خدا کی کتاب ہے، یجروید بھی، سام وید بھی، اتھر وید بھی، رگ وید بھی، اور یہ کل 8 ہے. یہ پہلا جاہل وقت ہے جو 8 کر دیا اس نے آسمانی کتاب. اسی لیے خدا کی کتاب تھی اس وقت کے لیے تھی، آج کے لیے نہیں. آپ وہ تھی ہی نہیں تو آج اور کل کی بات ہی فضول ہے. اب اس کے بعد اس کی دوسری جالت ہے. آج ہمیں ماننا چاہیے آخری کتاب قرآن مجید. اسی طریقے سے ایک شخص نے مجھ سے پوچھا تھا کیا ہم مان سکتے ہیں کہ شری رام اور شری کرشن خدا کے بھیجے پیغمبر ہے؟ قرآن میں آتا ہے سورہ فاتر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 24 میں کہ اللہ نے ہر قوم کے پاس ایک پیغمبر بھیجا ہے. نام سے صرف 25 پیغمبروں کا ذکر ہے قرآن میں. تو اگر کوئی شخص مجھ سے پوچھتا ہے کہ شری کرشن یا شری رام کیا پیغمبر ہو سکتے ہیں خدا کے، تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کیونکہ ان کا نام قرآن میں موجود نہیں ہے، ہو بھی سکتے ہیں نہیں بھی ہو سکتے ہیں. اسی ہو بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی ہو سکتے ہیں. اب تھوڑا سا تفصیل سن لیجئے. ہمیں ماننا چاہیے آخری کتاب قرآن مجید. چلو ٹھیک ہے بھائی، قرآن مجید ماننا چاہیے. اسی طرح سے لوگ پوچھتے ہیں کہ شری رام، شری کرشن کیا خدا کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہو سکتے ہیں؟ تو قرآن میں پارہ نمبر فلا 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 آیت نمبر 24 میں آتا ہے کہ اللہ نے ہر جگہ پیغمبر بھیجے. یہ تو ٹھیک ہے قرآن میں کہ اللہ نے کہا آپ نے ہر جگہ پیغمبر بھیجے. اگر یہ فرمایا کہ بھیجے تو تم ڈھونڈو، تلاش کرو اور جس کو چاہو نبی بنا دو، یہ ڈیوٹی ہماری نہیں. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ بڑا پیارا عقیدہ ہے. ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ ہر نبی کے نام کو جانا، نام کے ساتھ ایمان لاؤ، اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہمیں صرف ایک مختصر بات کہہ دی گئی، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ. کہو ایمان لایا میں اللہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر اور رسولوں پر. جتنے بھی اللہ کے رسول ہیں سب پر ہمارا ایمان. ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ ایک رسول کے نام کو جانا پھر ایمان. شریعت نے ہمیں اس کا پابند بنا دیا. تو ہر جگہ اللہ نے رسول تو بھیجے، مگر اس سے یہ کہاں ثابت ہو گیا کہ جو رسول ہر جگہ بھیجے گئے تو آپ کوئی اٹھاٹھی مل گئی کہ آپ جس کو چاہے نبی کہہ دے. کہ یہ نبی ہو سکتے کیونکہ اللہ نے ہر جگہ بھیجے. اور اس کے بعد بھی جب وہ بیوقوفی کی حد پار کرتے ہیں تو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب اسی لیے رام اور کرشن کے بارے میں میں کہتا ہوں چونکہ قرآن میں ان کا نام نہیں. مزیدار بات دیکھو، قرآن میں ان کا نام نہیں ہے اس لیے ہو بھی سکتے نہیں بھی ہو سکتے. ارے گدھے انسان جب نام ہی نہیں ہے تو پھر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور کوئی کہے گا انہوں نے یہ بھی تو کہا ساتھ میں کہ نہیں بھی ہو سکتے ہیں. تو میں نے کہا جب نہیں ہو سکتے تو ہو سکتے والی بات قبول، پھر اس کو چھیڑنے کی کیا ضرورت؟ اور اگر نہیں ہو سکتے تو ہو سکتے والی بات کا وزن کم ہو جاتا ہے تو پھر میں ایک جملہ کہتا ہوں، ڈاکٹر ذاکر کو برا نہیں ماننا چاہیے کہ اس پہ پکڑ نہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا بولنے سے پکڑ نہیں ہے، بچ جاتا ہے آدمی کہ بھئی ہو بھی سکتے نہیں بھی ہو سکتے. یہ بھی بولا ہے ساتھ میں اس لیے میں بچ گیا. تب میں انہی جملے کہہ دوں کہ ڈاکٹر ذاکر نہیں، حرامی ہو بھی سکتے ہیں اور برا ماننے ہو بھی سکتے ہیں برداشت کریں گے. تو یہاں پہ کہیں گے کہ آپ ہو سکتے ہیں، بولے بولا پہلے پروف کرو، نہیں ہو سکتے والی چھوڑو. ہم بھی کہتے ہیں کہ پہلے نبی ہو سکتے یہ پروف کرو. لیکن انہوں نے تو ہو سکتے کہا. ان کی جماعت کے ایک مولوی صاحب گزرے، ہدیۃ المہدی کتاب لکھی انہوں نے. ان کا نام تھا وحید السما. 4 کتابیں 3 کتابیں اس کے اندر ہے موجود.
ایک ساتھ اس میں کتاب ہدیۃ المہدی صفحہ نمبر اس کا 85 جلد نمبر 1 کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں وَعَرَفَ بِالتَّوَاتِرِ بَيْنَ قَوْمٍ وَلَوْ كُفَّارٌ أَنَّهُمْ قَالُوا أَنْبِيَاءِ صُلْحًا کرام چندر وَلَچْمَن. میں ابھی رک دیتا ہوں، پہلی لائن کا ترجمہ بتا دوں. وَعَرَفَ وَبِالتَّوَاتِرِ بَيْنَ قَوْمٍ وَلَوْ كُفَّارٌ أَنَّهُمْ قَالُوا أَنْبِيَاءِ صُلْحًا. کہتے ہیں کہ کافروں کے اندر بہت ساری مشہور شخصیتیں گزری ہر زمانے میں. بالتواتر یعنی ہر دور میں کفاروں میں کافروں میں کچھ شخصیتیں گزری جو ہر زمانے میں مشہور رہی. قالوا انبیاء صلحا، حقیقت یہ ہے کہ وہ جو شخصیت مشہور ہے اصل میں نیک اور صالح نبی ہے. وہ نیک انبیاء ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ وہ انبیاء صالحین ہیں، نیک نبی ہے. اور وہ نبی نیک کون کون ہیں؟ ہم نام گرائیں. کرام چندر ولچمن وکشن بین الحدود. جیسے ہندوؤں میں رام ہے، لچمن ہے، کشن ہے، یہ نیک انبیاء ہیں. نبی نہیں بلکہ نیک انبیاء ہیں. وزراتش بین الفارس، اور فارسیوں کے اندر ایرانیوں کے اندر زراتش گزرا ہے، وہ نبی ہوا ہے. وکنافوسا وبودھا بین اہل سین، اور چین کے اندر بدھ اور کنفیوسس، یہ جو گزرے ہیں دو لوگ گوتم بدھ اور یہ بھی چین کے نبی ہوئے ہیں. وجاپان، اور جاپان کے اندر وسقراط وفیثاغورس بین اہل اليونان، اور یونانیوں میں سقراط اور فیثاغورس یہ بھی نبی ہوئے ہیں، نیک صالح. اب مزیدار بات سنیے آگے. پھر وہاں کہتے ہیں بل یجیبو علینا ان تقولوا آمنا بجمیع انبیاء ورسولہ لا نفرق بین احدهم منہم ونحن له مسلمون. کہتے بلکہ ہم پر واجب ہے، یجیبا ہم پر واجب ہے کہ ہم ان تمام انبیاء پر ایمان لائے. کرشن پر ہم ایمان لائے، رام پر بھی ایمان لانا پر واجب ہے، فیثاغورس پر ایمان لانا واجب ہے، بودھ پر ایمان لانا واجب ہے، لچمن پر ایمان لانا واجب ہے. اور پھر ہم یہ بھی کہیں ان تقولو، اور یہ اقرار کرے. کیا اقرار کرے؟ آمنا بجمیع انبیاء ورسولہ، ہم تمام نبیوں اور رسولوں پر ایمان لاتے. لا نفرق بین احد منہم، اور ہم تمام نبیوں میں کسی میں فرق نہیں کرتے کہ یہ بڑا یہ چھوٹا ہے. جیسے رسول اللہ نبی ہے ویسے رام بھی نبی ہے، جیسے رسول اللہ نبی ہے ویسے کرشن بھی نبی ہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے ویسے لچمن بھی نبی ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمِينَ، تبھی ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. تو یہ کتنے عجیب مسلمان ہیں جو نبی کے بعد ایک نیا نبی بھی مانتے ہیں. اور پرانے پچھلے دور کے جو کفار و مشرکین کے لوگ تھے جن کا کوئی عطا پتہ نہیں، وہ ان کے گھر میں نبی ہے. یہ فرقہ اہل حدیث کے مولانا ہے جن کو میں بتایا، یعنی دیوبندی اور اہل حدیث دونوں نبیوں کے معاملے میں کنفیوژن کا شکار ہے. تو جن کے آگے نبی کے بارے میں ایمان درست نہ ہو ان کی نمازیں کام آئیں گی، ٹکرے مارنا کام آئیں گا. تو پھر کل ہم اعلان کریں گے کہ نہیں یہ بھی تو مسلمان ہیں، یہ غلط کام ہو سکتے ہیں، یہ بھی تو اللہ اللہ کرتے بھائی، یہ تو مولویوں کے جھگڑے ہیں. مجھے بتاؤ رام اور کرشن کو نبی ماننا مولوی کا جھگڑا ہے؟ ارے یہ تو اسلام کا جھگڑا، یہ تو اسلام کا غداری کر رہے ہیں. جو نبی نہیں ہے زبردستی گھسا رہے ہیں ہمارے در اسلام کے اندر. اور جو رسول اللہ نبی ہے ان کو خارج کر کے نیا نبی ڈھونڈنے کے لیے نکال رہے ہیں. ہم کو ڈھونڈو نیا نبی تلاش کرو. ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی سوچے ٹھیک ہے جنہوں نے لکھا وہ مر گئے، ہمارا تو ایمان نہیں. میں ان لوگوں کی طرف سے کہہ رہا ہوں جو وہابی اس جماعت میں ہے، اس جماعت کے لوگ ہیں، اور کہ ٹھیک ہے نا بھائی ہم تو خرافاتوں کو چھوڑ کر ادھر آئے ہیں. ہم نے تو بریلیوں میں بڑی خرافاتیں دیکھی، ڈھول بجانا دیکھا، سندل نکالنا دیکھا، تعزیے نکالنے دیکھے، قبروں کے طواف دیکھے، قبروں کے سجدے دیکھے، عورتوں کے میلے اور ٹھیلے اور ہجوم دیکھے اپنے مزاروں اور درگاہوں پر. یہ اس چیز سے ہم بدظن ہو کر آئے ہیں. تو میں کہتا ہوں یاد رکھو ہمارے کسی سنی عالم نے اس کے جائز ہونے کا فتویٰ ہی نہیں دیا. ہمارے کسی عالم نے نہیں کہا کہ قبر پر ڈھول بجانا جائز ہے. ہمارے عالم نے نہیں کہا کہ قبر پر عورتوں کو لے جانا جائز ہے. ہمارے عالموں کے فتوے نہیں ہے کہ صاحب یہ سب خرافاتیں کرنا جائز ہے. ہم تو اس سے بیزار ہیں، ہمارا مذہب ہی نہیں ہے. اصل اختلاف تو ان چیزوں پر ہے.
اس پر گفتگو ہونی چاہیے، اس پر بات ہونی چاہیے۔ تو رام اور کرشن وغیرہ یہ سب نبی ہو ہی نہیں سکتے، ان کے تو وجود کا بھی پتہ نہیں، اور جن کے وجود کا پتہ نہ ہو ان کو نبی کی فہرست میں شامل کر دیا۔ تو مجھے بتاؤ آج تک کسی ایک عالم کی کتاب میں آپ نے ایسا دیکھا لا الہ الا اللہ رام رسول اللہ، لا الہ الا اللہ کرشن رسول اللہ؟ جو چیز 1400 سال میں کسی نے نہیں کہی تم کہہ رہے ہو، تو اس سے پتا چلا کہ تم کافر بھی ہو اور تم بدعتی بھی ہو، کہ جو کام 1400 سال میں کسی نے نہیں کیا وہ تم نے ایجاد کیا، تو سب سے بڑے بدعتی تو تم ہوئے۔ اب بدعتی ہمیں کہہ رہے ہیں، تم سے بڑا روئے زمین پر کوئی بدعتی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب ان جاہلوں نے ایسی کتابیں لکھی تو ونے کٹیار جو ہندوؤں کا لیڈر ہے، بی جے پی کا، آر ایس ایس کا، جب رام مندر کا فیصلہ آ رہا تھا اس نے کیا کیا سنا۔ میں صرف یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ ہندو مسلمان سب ایک برابر ہے، ہمیں کسی میں کوئی ڈسکرمنیشن یا کچھ نہیں کرنا چاہیے، سارے دھرم ایک جیسے ہیں، تو اگر فیصلہ مسلمانوں کے پکش میں بھی آ رہا ہے تو ہمیں اس میں کیوں دقت ہے؟ ہم وہاں مسجد بنا دیں اگر فیصلہ آتا ہے۔ پرشن بہت اچھا انہوں نے پوچھا ہے۔ بھگوان رام کیول ہندوؤں کے ہی رام نہیں ہیں، بھگوان رام مسلمان بھی سماج ان کو نبی پیغمبر اپنا مانتا ہے، اس لیے میں نے مسلمان سماج سے بھی اب یہ اپیل کی ہے کہ رام کا مندر بنے گا تو مسلمانوں کا بھی ان کے نبی پیغمبر کا مندر بنے گا۔ جی جی پلیز۔ ابھی کیا کہتا ہے؟ مسلمان سماج بھی ان کو نبی مانتا ہے۔ تو یہ ونے کٹیار کو کہاں سے پتا چلا؟ یہ مواد کس نے دیا؟ ذاکر نائک جیسے جاہلوں نے، ان جیسے بیوقوفوں نے۔ تب ونے کٹیار جیسے نے ان کی کتابیں پڑھ کر، ان کے پروچن سن کر، ذاکر نائک کے پروچنوں کو سن کر، پنڈت ذاکر نائک صاحب کے پروچنوں کو سن کر، پنڈت جی ہے ذاکر نائک صاحب، مولوی تھوڑی ہے، پنڈت ذاکر نائک کا پروچن سن کر اس کو پتا چلا کہ رام بھی جو ہے وہ نبی ہے، تو اس کا لڑنے کی کیا بات ہے؟ کیا بابری مسجد کا جھگڑا لے کے بیٹھے ہو بھائی؟ اگر مندر بنے گا تو آپ کے بھی تو پیغمبر کا ہی مندر بنے گا، جھگڑا ختم۔